أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، پس اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو اس نے کہا کون ہے جو اللہ کی طرف میرے مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ ہو جا کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمایا اور ہم رسول کے پیروکار بن گئے، سو تو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے تیری پیروی کی، قیامت تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے تو کفر کیا سو میں انہیں دنیا اور آخرت میں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب، اور کوئی ان کی مدد کرنے والے نہیں۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ہے جسے ہم آیات اور پرحکمت نصیحت میں سے تجھ پر پڑھتے ہیں۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، سو تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر جو شخص تجھ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا، تو کہہ دے آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں، اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی،
پھر گڑگڑا کر دعا کرے، پس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجے۔ بلا شبہ یقیناً یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اور بلا شبہ اللہ یقیناً وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 63۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل جیسا کہ سورہ آل عمران کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ اس کا مرکزی نقطہ اور تھیم عیسائیت ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ عمومی طور کے پر دیکھیے، وہاں پر یہود کو ٹارگیٹ کیا گیا، ان کے عقائد اور جس طرح ان لوگوں نے دین کا کھلواڑ کیا، ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ اب یہاں سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ یہود اور نصارہ کے درمیان بعد المشرقین ہے، یعنی دونوں الگ الگ طریقے سے گمراہی کے راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہودیت، ان لوگوں نے نبیوں کی تضلیل کر کے، قتل کر کے، نبیوں کا مذاق اڑا کر ان لوگوں نے راہ راست سے اپنے آپ کو ہٹا لیا، لہذا قرآن مجید ان لوگوں کو مکذوب کہتا ہے، یعنی جن پر اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ پیچھے جیسا کہ بیان کیا گیا، ایک ایک دن میں انہوں نے کئی نبیوں کو قتل کیا، رات کے وقت و صالحین کو، یعنی جو لوگ انہیں نیک کاموں کی دعوت دے رہے تھے۔ اس کے برخلاف نصارہ کا معاملہ بالکل برعکس تھا کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بڑھا دیا، یعنی ایک طرف آپ دیکھیں گے تو افراط ہے اور دوسری طرف تفریط ہے، یعنی ایک طرف مقام کو گھٹانے کی کوشش کی گئی ہے اور دوسری طرف مقام کو بڑھانے کی، اور دونوں غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مسلم کی روایت میں ہے، دین کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی بنیادی باتیں بتائی۔ سب سے پہلے توحید کے بعد نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، حج ادا کرنا اگر استطاعت ہو۔ یہ ساری تفصیل بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھائی۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پلٹ کر جانے لگے، تو جاتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم آپ نے جتنا بتایا ہے اس میں نہ میں کوئی کمی کرنے والا ہوں نہ زیادتی، یعنی جتنا آپ نے بتایا ہے اتنا ہی عمل کروں گا، اور اللہ کو یہی مطلوب ہے، جتنا آپ کو دیا گیا ہے اتنا ہی کرنا ہے، نہ تو اس میں آپ کو گھٹانا ہے نہ بڑھانا ہے۔ اگر آپ گھٹا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ جو تو نے چیز کمپلیٹ دی تھی اس میں ان چیزوں کو شامل نہیں کرنا تھا۔ دراصل یہ چیز اعتراض ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پر، یہ احکامات کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تو نے کیوں نازل کر دیا، اتنے احکامات ہم کو نہیں دینے چاہیے تھا۔ یہ اعتراضات اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل، اللہ کے فیصلوں کے پر ہوتا ہے، چھوٹا سا اعتراض نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ اور اگر ہم کسی چیز کا اضافہ کر رہے ہیں دین کے نام کے پر، شریعت کے نام کے پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ہم نے اللہ کے دین کو کامل نہیں مانا، کہ اس دین کے اندر اتنی چیزوں کی کمی رہ گئی تھی، یہ چیزیں اضافے کے طور پر آنا چاہیے۔ یعنی ہم یہاں پر نعوذ باللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے بہتر دین کو جانتے ہیں، نبی سے بہتر دین کو جانتے ہیں، اصحاب کرام سے بہتر دین کو جانتے ہیں، اسی لیے جتنا ان لوگوں نے کیا وہ کافی نہیں تھا، بلکہ اس سے زیادہ ہم لوگوں نے کیا جو ضروری تھا۔ یہ سنگین قسموں کے اعتراضات اور الزامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے پر، اللہ کے فیصلوں کے پر، نبی کی سنت کے پر، اصحاب کرام کے طریقے کے پر آتے ہیں۔ اب یہاں ہمارے درمیان لوگوں نے بڑا عجیب و غریب قسموں کا فلسفہ گڑھ لیا ہے کہ بہت ساری بدعات اور خرافات دین کے نام کے پر ایجاد کر لی گئی، اور جب ان لوگوں کو روکا ٹوکا جاتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی مرنے والے کے پاس قرآن مجید کو پڑھا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب اسے ٹرانسفر ہوگا، تو لوگوں کو منع کیا جاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، آپ کا طریقہ نہیں، لہذا آپ ایسا کام مت کیجئے۔ تو وہاں پر کہتے قرآن مجید پڑھنا غلط ہے،
یعنی وہاں طریقے کی بات ہو رہی ہے اور لا کر مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے تلاوت کا. اصل مسئلہ ہے طریقے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قرآن مجید کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے, اور قرآن کے پڑھنے کے بعد یہ چیز دوسروں کے عمل کے کھاتے میں ٹرانسفر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. یہ مدعا ہے. قرآن مجید پڑھنا مدعا نہیں ہے, بلکہ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب کسی اور کو ٹرانسفر ہوتا ہے کہ نہیں, یہ مدعا ہے. بات کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ کبھی حلوہ بناتے ہیں یا تو پھر کونڈا بناتے ہیں. لوگوں کے اوپر جب ان ساری چیزوں کے بارے میں متنبہ کیا جاتا ہے کہ نبی کی سنت نہیں, نبی کا طریقہ نہیں, تو کہتے ہیں کہ سوجی حلال, شکر حلال, دودھ حلال, یہ ساری چیزوں کو ملا کر حلوہ بنایا گیا, وہ حرام کہاں سے ہو گیا؟ یہ دین کے نام کے پر شبہات پیدا کرنا ہے. مسئلہ ہے طریقے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کس وقت کیا ہے. اب یہاں ایک مثال آپ کو دوں کہ ٹھیک ہے, آپ قرآن مجید کے تعلق سے کہتے ہیں قرآن مجید پڑھنا بہت افضل عمل ہے. آپ وہی کہہ رہے ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ترمذی کی روایت, ایک ایک حرف کے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اب آپ قرآن مجید حالت رکوع میں اور سجدے کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. اب اگر کوئی شخص کہے سجدہ بہت اچھی عبادت ہے, بلکہ اللہ کے قریب بندہ اس وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے, اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد, بندہ اللہ کے اس وقت سب سے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو, تو اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. وہاں پہ قرآن مجید پڑھنا کیوں غلط ہو گیا؟ اس لیے کہ نبی نے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا, نہیت ان اتلو القرآن ساجدا او راکعا, کہ اللہ نے مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا ہے. لہذا اب وہاں پر اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ وہاں پر عبادت, تلاوت یا ثواب حاصل نہیں کرے گا, بلکہ اس کے اوپر حکم لگے گا گناہ کا, اس کے پر چارج عائد کیا جائے گا, جرم عائد کر دیا جائے گا کہ اس نے نبی کی مخالفت کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا, لہذا اس کے پر فرد جرم عائد کیا جائے. تو یہ بات بتانے کا مقصود یہ تھا کہ یہود اور نصارہ ان لوگوں نے افراط اور تفریط کے ذریعے گمراہی کا راستہ اختیار کیا. ہمیں بھی ان ساری چیزوں کے بارے میں بہت چوکنا رہنا ہے. جتنا نبی نے بتایا اتنا ہی کرنا ہے. جیسا کہ اس صحابی نے کہا, واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص, اللہ کی قسم نہ تو میں اس میں زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا, جتنا آپ نے بتایا ہے اتنا ہی کروں گا. نماز ظہر 4 رکعت ہے, ہم اسے 5 نہیں کر سکتے, 3 نہیں کر سکتے. نماز عصر 4 رکعت ہے, ہم اسے 5 نہیں کر سکتے, 3 نہیں کر سکتے. اب کوئی یہ کہے کہ نہیں نمازوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے لہذا ہم اس میں رکعت بڑھا دیں گے, رکوع بڑھا دیں گے. نہیں, جب ایک رکعت کے اندر ایک رکوع نہیں بڑھ سکتا ہے, ایک سجدہ نہیں بڑھ سکتا ہے, تو پوری نمازیں یا پوری رکعت کیسے بڑھ سکتی ہے؟ یہ شریعت کے احکام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہود اور نصارہ کی بنیادی طور پر گمراہی کی وجہ یہی تھی. روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ میں بالکل اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں کی راہ کے پر نہ چلانا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا, یا جو گمراہ ہو گئے, بھٹک گئے, صحیح راستے کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا. تو ہمیں اس راہ کے بارے میں خصوصی طور کے پر توجہ دینا ہے. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ باتیں پہلے ہی بیان کی گئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو نبی بنایا, نبی بنائے جانے کے بعد یہ بنی اسرائیل کی طرف آئے. ایک بات یاد رکھیے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آیا کرتے تھے یہ کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے یا کسی خاص علاقے کے لیے, کسی خاص دور کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ خاص قوم کے لیے نازل کیا, نہ مخصوص وقت کے لیے, نہ مخصوص علاقے کے لیے, بلکہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. یعنی قیامت تک کے لیے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا ہے. آپ صرف مکہ والوں کے لیے, مدینہ والوں کے لیے, عرب والوں کے لیے نہیں, بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں. اس لیے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہیں
آپ کو حکم دیا گیا کہیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہے دو اے لوگو میں تم تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور ان کا علاقہ فلسطین کا علاقہ تھا۔ اس علاقے کے اندر ان کی دعوت کا مرکزی نقطہ تھا۔ تو یہ علاقہ مخصوص تھا، دور مخصوص تھا، علاوازی قوم مخصوص تھی۔ تو یہ تینوں چیزیں ان لوگوں کے لیے مخصوص تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا، کہ اللہ میرا تمہارا سب کا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ قرآن کتنے واضح طور کے پر بیان کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا بھی رب ہے، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ نہیں کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں مقام ربوبیت کے پر فائز ہو گیا، جیسا کہ عیسائیوں کے ہاں تین خداؤں کا تثلیث کا عقیدہ پایا جاتا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسرے حضرت مریم اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آج بھی آپ ان لوگوں کے درمیان دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ تین ایک ہے، اور یہ آج بھی اسی کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، تین ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ دو ایک نہیں ہو سکتا، ایک ایک ہی رہے گا، دو دو رہے گا، تین تین رہے گا، تو تین ایک کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور عیسائیت آج تک اسی کے اندر الجھی ہوئی ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں تین خدا ایک ہی خدا ہیں، لیکن یہ قیامت تک ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف کریں میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اگر اس راہ کے پر چلو گے تو صراط مستقیم مل جائے گی اور صحیح راستہ پا جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی کو اللہ خصوصیت عطا کرتا ہے۔ اب نبیوں کا کام چونکہ دعوت و تبلیغ ہوتا ہے، لہذا اللہ ان لوگوں کی زبان میں ان کی بیان کے اندر تاثیر رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے لوگوں کو اللہ کا دین سمجھاتے، لوگوں کا مجمع جمع ہوتا، اور یہودیوں کو یہ ساری چیزیں برداشت نہیں تھی۔ وہ شروع سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا، یعنی زناکاری اور بدکاری کی بنیاد کے پر پیدا ہونے والی اولاد مانتے تھے، تو انہیں نبی کیسے مانتے؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا ہی نہیں، بلکہ یہ الزام آج تک حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہم السلام کے پر باقی ہے۔ یہودیت انہیں تسلیم نہیں کرتی ہے، نہ تو حضرت مریم کو مانتی ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کام کرنا شروع کیا تو نتیجے میں لوگوں کا مجمع جمع ہونا شروع ہو گیا، بلکہ زبور کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ 12 سال کی عمر میں ہیکل میں، یعنی جو ان کا عبادت خانہ تھا فلسطین کے اندر بیت المقدس میں، سب سے پہلے 12 سال کی عمر میں لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اتنی کم عمری کے اندر۔ اور بچہ 12 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے بولنے کا انداز، الفاظ کے استعمال کرنے کا طریقہ بڑوں کی طرح نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے 12 سال کی عمر میں تعلیم کا معیار، خطابت کا معیار انتہائی اونچا رکھا تھا، چنانچہ ان کے بولنے کا طریقہ انتہائی سلجھا ہوا، لوگ بات سننے کے بعد فوری طور کے پر متوجہ ہو جاتے، اٹینشن ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک علاقہ تھا، بہت سخی اور فیاض خاتون تھی، ہر آنے جانے والے مسافر کے لیے اپنے جانوروں کے دودھ اور کھانے پیش کیا کرتی تھی۔ عرب یوں بھی بہت فیاض اور سخی ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر وہاں پر پہنچے تو قحط سالی کا زمانہ تھا، دشکال تھا، بھی زیادہ تھی۔ چنانچہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو ایک ہی بکری تھی جو کمزوری کی وجہ سے ریوڑ کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی، اسے وہاں چھوڑ دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور مہمان نوازی کے لیے کچھ چیز کا مطالبہ کیا تو ام معبد نے معذرت کر لی اور بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ ہمارے پاس آج تمہاری مہمان نوازی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی، اگر اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ دو لیتا ہوں۔ معبد نے کہا کہ ایک مسافر ہے، بھوکا ہے، اپنی تسلی کے لیے اگر وہ بکری کے دودھ کو دونا چاہتا ہے دو لے تاکہ اسے تسلی ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر بکری کے تھن کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بکری برسوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی منتظر تھی کہ کب نبی آئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے تھن کے پر ہاتھ پھیرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس تھن کے ذریعے اس مہمان کی بہترین مہمان نوازی کرے۔ جیسے ہی بسم اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن کے پر ہاتھ پھیرا، یوں لگتا تھا کہ تھن بالکل بھر چکا ہے، دودھ امڑنا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے سے برتن میں دودھ دوہا، خود بھی پیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے ان کو دیا، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ساتھ میں تھے انہیں دیا، اور سارے لوگ جو وہاں موجود تھے ہر کسی کو دیا، اور ایک بڑے سے برتن کے اندر مزید دودھ دو کر بھر دیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، کچھ دیر کے بعد معبد کے شوہر ابو معبد کی واپسی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے انہیں محسوس ہوا کہ لگتا ہے کہ کوئی شخصیت یہاں سے گزری ہے۔ کہہ دیتی ہے شوخی نقشِ پاکی، انسان جب بڑا متبرک ہوتا ہے تو اس کے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی آیا تھا۔ چنانچہ اس نے پوچھا، تب معبد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بہت پیارا جملہ کہا تھا کہ نبی کی شخصیت اس قدر وجاہت والی اور اس قدر پرجلال ہے کہ جب آپ کہنا شروع کر دیں تو مجمع کے سارے لوگ خاموش ہو جائیں اور ہر کوئی نبی کی بات کو سننے لگ جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کے انداز بیان کو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا۔ بہت تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہے، آپ سیرت کی کتاب کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے وہی خوبی عطا کی تھی، جب وہ بولنا شروع کرتے لوگ سننے لگ جاتے۔ چنانچہ جب لوگوں کا مجمع جمع ہونا شروع ہو گیا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف شرارت شروع کر دی اور بادشاہ وقتوں کے پاس جا کر کان بھرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب بادشاہ کے سامنے شکایت کی گئی، جھوٹے بیان دیے گئے، جھوٹی گواہیاں دی گئیں، یہ آپ کی حکومت کو ہلا دینا چاہتا ہے، لوگوں کا مجمع جمع کر کے پبلک کو کنوینس کر کے یہ اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کا مجمع جب اس کے پاس جمع ہو جائے تو اس کے بعد یہ حکومت کو ہلا دے اور اپنی حکومت قائم کرے۔ چنانچہ جب بادشاہ کو خطرہ محسوس ہوا تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اسی کے تعلق سے اللہ یہاں بیان کر رہا ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ، کہ جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا، یعنی اب یہ کھلم کھلا سرکشی کے پر اتر آئے ہیں، میری بات نہیں مان رہے ہیں بلکہ میرے قتل کے درپے ہو چکے ہیں، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف میرے مددگار ہیں۔ اب یہاں بہت اہم بات، بندوں سے ان کی اپنی طاقت کے مطابق مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ اب یہاں اگر ہم کہتے ہیں قبر والوں سے آپ مت مانگیے گا، ان سے دعائیں مت کیجیے گا، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے، اللہ ہماری آواز کو ہر وقت سنتا ہے، ہر بات کو سنتا ہے، ہمارے ہر جائز مطالبے کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اگر آپ نے غیر اللہ کو پکار لیا شرک ہو گیا۔ تو کہتے ہیں دیکھو آپ بھی تو اپنی بیوی اپنے بچے کو کہتے پانی لے کر آ جا، کھانا بنا دے، ان سے مدد مانگ رہے ہیں نا، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ بات کہاں کی ہے، کہاں لے جا کر فٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں آپ غور کیجئے گا کہ اگر ہمارا بچہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، گھر میں ہے ہی نہیں، یوں سمجھ لیجئے گا وہ کالج گیا ہے، اسکول گیا ہوا ہے، تو ہم کہیں گے کہ بیٹے پانی لے کر آ جا، کھانا لے کر آ جا؟ نہیں، حالانکہ ہمارا بچہ زندہ ہے، شہر کے اندر موجود ہے، لیکن اتنے فاصلے کے پر ہے کہ ہماری آواز نہیں سن سکتا، بلکہ اگر ہم اسے کال کر کے کہہ دیں تب بھی وہ پانی لانے میں کافی وقت لگائے گا، اس لیے کہ کالج سے آنا، اسکول سے آنا، جو 15-20 منٹ کا وقفہ لگ جائے، آدھا گھنٹے کا، اس کے بعد پانی لا کر دے گا۔ تو کوئی انسان ان ساری چیزوں کے بارے میں نہیں اعتراض کرے گا، بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ تو مثال ایسی دیجئے جو سمجھ میں آئے۔
ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جب زندہ حاضر ہماری مدد نہیں کر سکتا تو مردہ غیر حاضر ہماری کیسے مدد کر سکتا ہے؟ جب ہماری آواز نہیں سن سکتا تو یہ کتنا واضح پیغام ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی طاقت بندوں کے اندر ہے اس کے اعتبار سے ان لوگوں سے مدد مانگنا غلط نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، حاضر ہو، سامنے موجود ہو، اور تیسری چیز یہ ہے اس چیز کے کرنے کی ان کے اندر طاقت ہو۔ یہ تین شرطیں بہت اہم ہیں، زندہ ہو، حاضر ہو، اور اس چیز کے کرنے کی طاقت ہو جس کا ہم اس سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ تینوں چیزوں کو یاد رکھیے گا۔ جب یہ تینوں چیزیں نہیں پائی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی انسان سے بغیر ان ساری چیزوں کے موجود ہوتے مدد نہیں مانگ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ لوگوں سے مدد مانگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک نہیں ہے، شرک وہ ہے جو انسان کی طاقت سے زائد ہوتا ہے، جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، وہ اللہ کے لیے خاص ہے، وہاں پر بندوں کو نہیں لایا جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ نے مدد مانگی، کون ہے جو مدد کرے گا؟ تب 12 ان کے حواری جو تھے، انتہائی قریبی ساتھی، ان لوگوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کی خاطر آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ ہمیں فرما برداروں میں لکھ لیجئے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ یہ دعا بڑی پیاری ہے، دعا دیکھیے کیا کہہ رہے، ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے پروردگار ہم اس چیز کے پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں شہادت دینے والوں میں لکھ لے۔ بات کے پر توجہ دیجئے، یہ دعا مانگ رہے ہیں ربنا بما آمنا بما انزلت، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار جو تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، اتنا کافی تھا نا کہ اللہ نے کتاب نازل کی، انجیل، اس کے پر ایمان لے کر آ گئے۔ اس کے بعد یہ جملہ کہنا واتبعنا الرسول، ہم نے رسول کی اتباع کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے رسول کی اتباع اپنی جگہ پر مستقل حیثیت رکھتی ہے، اتھارٹی رکھتی ہے۔ اسی لیے دعا میں اللہ نے جو کتاب نازل کی اس سے الگ کر کے، علیحدہ کر کے رسول کی اتباع کے تعلق سے تذکرہ کیا گیا۔ لہذا جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں صرف قرآن ہمارے لیے کافی یا اللہ نے جو نازل کیا بس وہی کافی، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ نبی کی اتباع ضروری ہے، وہ بھی مستقل شریعت ہے اور مستقل اتھارٹی اور حیثیت رکھتی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہاں اس دعا کے اندر انہی چیزوں کو شامل کیا گیا ہے۔ دوسری آیت آپ دیکھیے، قرآن کہہ رہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ بعض الفاظ ہماری اپنی زبان میں جو استعمال ہوتے ہیں اس کا معنی الگ ہوتا ہے اور عربی زبان کے اندر الگ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے حالات کے اعتبار سے لفظوں کا مفہوم جدا جدا ہوگا۔ یہاں قرآن نے کہا مکر ایک ہی لفظ ہے، ہم اسی سے انسان کیا کہتے ہیں؟ مکار، یعنی جو بڑا دھوکے باز ہوتا ہے، چال باز ہوتا ہے۔ یعنی مکر ہماری اپنی زبان میں دھوکہ دہی، چال بازی، غلط قسموں کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اللہ نے اسی لفظوں کو اپنے لیے استعمال کیا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو کیا ہم اللہ کے لیے وہی ترجمہ کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہاں ترجمہ ہوگا کہ ان لوگوں نے مکاری کی، چال بازی کی، تو اللہ نے جوابی طور پر خفیہ تدبیر کی، یعنی ایک مکر کو اور ایک چال بازی کو ختم کرنے کے لیے جو علاج کے طور کے پر استعمال کیا جا رہا ہے اسے خفیہ تدبیر کہا جا رہا ہے۔ لفظ دونوں ایک ہی ہے لیکن دونوں جگہ مفہوم الگ ہوگا۔ لوگوں کی طرف اس لفظ کا استعمال ہوگا تو وہاں اس کا معنی ہوگا کہ ان لوگوں نے چال بازی کی، دھوکہ دہی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز طریقے سے مارنے کی کوشش کی۔ اور یہی لفظ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہوا تو ان لوگوں کی چال بازیوں اور دھوکہ دہی کو ختم کرنے کے لیے لفظ ایک ہی ہے، معنی اور مفہوم اپنے اپنے اعتبار سے جدا جدا ہوگا۔ ہم دونوں کا ایک ہی ترجمہ نہیں کریں گے، حالات کے اعتبار سے دونوں کا ترجمہ الگ الگ ہوگا، گرچہ لفظ ایک ہے لیکن اس کے مفہوم جدا جدا ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا، بہترین پلانر ہے۔ اب یہاں آگے قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا یا عیسیٰ انی متوفیک، عیسیٰ
میں تمہیں وفات دوں گا۔ اسی سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ یہاں غور کیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پہلا مسئلہ کیا تھا؟ انہیں معلوم تھا کہ لوگ میرے قتل کے در پہ ہیں، مجھے مار دینا چاہتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ اللہ نے بیان کیا، عیسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں موت نہیں دیں گے، میں موت دوں گا، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، لہذا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ نفسیاتی اعتبار سے سائیکولوجیکل دیکھیے کہ انسان جس چیز کے بارے میں زیادہ فکر مند ہے، پہلے اس بات کو قرآن مجید نے بیان کیا، اور اس کے بعد دوسرا مدعا یہ کہ تمہیں زندہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، یہ میں اٹھاؤں گا۔ تو قرآن نے پہلے اس چیز کو استعمال کیا جو ان کے پر خوف کی شکل میں طاری تھی کہ لوگ مجھے مار دینا چاہتے ہیں، قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں زندگی اور موت کا مالک ہوں، میں تمہیں وفات دوں گا، میرے علاوہ تمہیں کوئی موت نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد کہا کہ تمہیں زندہ آسمان کی طرف اٹھاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں وفات دے دی، موت دے دی، اس کے بعد ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا۔ حالات کو، کنڈیشن کو سامنے رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے قرآن مجید نے سورہ مائدہ کے اندر اس کنفیوژن کو بالکل کلیئر کر دیا، صاف کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا، نہ انہیں سولی کے پر لٹکایا، ولکن شبہ لہم، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شباہت کسی اور کے پر ڈال دی گئی، اور لوگوں نے اسے حضرت عیسیٰ سمجھ کر پکڑ لیا، سولی کے پر لٹکا دیا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمان کے پر اٹھا لیا، بر رفعہ اللہ الیہ، انہیں زندہ آسمان کے پر اٹھایا گیا ہے۔ اور سورہ زخرف میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی وہ دوبارہ زمین کی طرف آئیں گے۔ جب انہیں آسمان کے پر اٹھایا گیا اس وقت ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ صحیح حدیث بخاری، مسلم اور مسند احمد وغیرہ میں بالکل واضح طور پر ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا، عقیدے کا حصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، قیامت کے قریب وہ آئیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، اور اس وقت تو دنیا میں امن اور سکون ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو نہیں مانتا تو اسے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی فکر کرنا چاہیے۔ آگے جن چیزوں کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن 10 ہجری کے اندر نجران کا ایک وفد، نجران یہ عیسائیوں کا ملک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان لوگوں کا ماننا یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ قرآن نے کتنے پیارے اور حسین انداز میں اس چیز کا رد کیا۔ کیا کہا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد کہا کہ ہو جا، چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ، اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی بنیاد پر اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو حضرت آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جن کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے؟ اللہ نے ڈائریکٹ پتلا بنایا اور اس کے بعد ان کو پیدا کر دیا، تو پھر کیا کہو گے؟ یہاں تو صرف باپ نہیں ہے نا، ماں تو ہے، لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ تو ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ نے ڈائریکٹ ان کو مٹی سے پیدا کیا، تو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جس طرح اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کر کے صرف اتنا کہا کہ ہو جا، وہ پیدا ہو گئے، اسی طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، کہا کہ ہو جا، چنانچہ وہ پیدا ہو گئے۔ اللہ کے حکم کے منتظر ہوتی ہے تمام چیزیں، اللہ آرڈر دیتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا اس بات کی دلیل بن گئی ہے کہ وہ بیٹے ہیں۔ قرآن نے دلیل دی، حق بالکل واضح کر دیا۔ اس کے بعد بھی قرآن کہہ رہا ہے مباہلہ، ایک ہوتا ہے مباحثہ، آپ آپس میں کسی مسئلے کے بارے میں ڈسکس کیجئے گا۔
یعنی جو چیز آپ مان رہے ہیں وہ چیز میں نہیں مان رہا ہوں، اور جسے میں مانتا ہوں اسے آپ نہیں مانتے۔ دلائل کی بنیاد کے پر آپ مباحثہ کیجئے، مباحثہ کرنے کے بعد بھی اگر بات نہیں بنتی ہے، ڈیبیٹ ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہے، اس کے بعد مناظرہ، ٹھیک ہے، ہم دلائل کی بنیاد کے پر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کچھ وقت کے لیے اپنی بات رکھیے، کچھ وقت کے لیے آپ اپنی بات رکھیے، ایک جج ہوگا، ایک فیصل ہوگا، دونوں کی باتیں سنے گا اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ دلیل کی بنیاد کے پر کس کا موقف، کس کا اسٹینڈ صحیح ہے۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ تیسرا اسٹیپ، اگر مناظرے کے بعد بھی دونوں فریق اپنی بات، اپنے موقف، اپنے اسٹینڈ کے پر اڑے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، اسی کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں جب حجت پوری ہو گئی اور اس کے بعد بھی نجران کے عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، قرآن مجید نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، تعالو، ٹھیک آؤ، کیا کرنا ہے؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے اولاد، اپنے بیٹے، اپنے بیٹیوں کو لے کر آؤ، اور ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنی بیویوں کو، تم اپنی بیویوں کو لے کر آؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی ذات کو پیش کریں گے، تم اپنی ذات کو ایک میدان میں، ثم نبتہل، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، چنانچہ ہم لعنت بھیجیں گے اللہ کی جھوٹوں کے پر۔ یعنی وہاں پر ڈیبیٹ نہیں ہوگی، دلیلیں نہیں پیش کی جائے گی، ڈائریکٹلی کہا جائے گا، اللہ کی لعنت بھیجی جائے گی کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس کے پر تو اپنی لعنت نازل کر دے۔ اور یہ مباہلے بہت ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، یہ قادیانی جو تھا، غلام احمد قادیانی، اس سے بہت مناظرہ ہوا، بہت مباحثہ ہوا، ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر میں وہ تنگ آ کر خود ہی کہتا ہے کہ مجھے ثناء اللہ نے بہت تنگ کر دیا ہے، اس نے اخبار کے اندر ڈائریکٹ مباہلے کا چیلنج ڈال دیا۔ حضرت علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فوراً اسے قبول کر لیا۔ کیا مباہلہ تھا؟ مباہلہ یہ تھا کہ ہم میں جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں، یعنی جو صحیح موقف کے پر ہے، اسے اللہ ذلت آمیز موت دے دے۔ اب یہ مباہلہ ہوا، دونوں مباہلہ کر کے ہٹ گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد غلام احمد قادیانی یہ پاخانے کے اندر اوندھے پڑا ہوا تھا، انتہائی ذلت آمیز موت، اس کا بیٹا خود کہتا ہے کہ ہیضے کی بیماری کے اندر پاخانے کے اندر جا کر بھانڈا جو ہوتا ہے اس کے اندر گرا پڑا ہوا تھا، اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے بعد 40 سال تک زندہ رکھا۔ یہ فاتح قادیان ہے، اللہ نے انہیں فتح عطا کی سارے لوگوں کے سامنے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پر ڈاکہ ڈالا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا، یہاں تک کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے پر بھی ذلت آمیز موت دی گئی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات رکھی تو انہوں نے اس بات کو رد کر دیا۔ ان کا جو پادری شرحبیل تھا وہ کہنے لگا کہ دیکھو، اگر یہ نبی سچا ہے اور سچے نبی کی دعا اللہ رد نہیں کرتا تو یقینی طور پر ہم تباہ ہوں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اور انہیں ڈر لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن ان لوگوں نے ہدایت قبول نہیں کی بلکہ ذلت قبول کی، یعنی ہم جزیہ دے کر تمہاری ماتحتی کے اندر اپنی حکومت کو چلائیں گے۔ اس بات کے پر راضی ہو گئے۔ اب یہاں ایک بات ضمناً اور بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مباہلے کے اندر اپنی ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے، اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے، خاص طور سے روافظ شیعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی۔ کیوں؟ وہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محروم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 بیٹیاں دی تھی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں نہیں ماننا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ہی حذف کر دیا، حضرت زینب کو بھی اڑا دیا، کہا کہ صرف نبی کی ایک ہی بیٹیاں تھیں۔ جبکہ قرآن مجید سورہ احزاب میں نبی کو کیا کہتا ہے؟ قُلْ لِبَنَاتِكَ وَأَزْوَاجِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی آپ اپنی بیٹیوں، بنات یہ بنت کی جمع ہے، پریولر ہے، یعنی آپ کو 1 سے زائد بیٹیاں تھیں، اور عربی زبان میں بنات 2 سے زائد کے لیے استعمال ہوتا ہے،
اردو میں عام طور سے کیا ہوتا ہے، ایک اور ایک کے بعد جمع آ جاتا ہے، لیکن عربی میں ایک کے بعد تثنیہ بھی ہوتا ہے، دو بھی ہوتا ہے، دو کے بعد جمع آتا ہے۔ قرآن نے بنات کا لفظ استعمال کر کے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سے زائد بیٹیاں تھیں، یعنی 4 بیٹیاں تھیں۔ اب یہاں مباہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کو لے کر گئے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ یہ تو جنگ بدر کے موقع پر ہی وفات پا گئی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے پر رکے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم دی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات 9 ہجری کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب تھی، ان کی وفات 8 ہجری میں ہوتی ہے، اور یہ مبالغہ ہوتا ہے 10 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹیوں کی وفات کے بعد۔ اس لیے آپ جو موجودہ بیٹی تھی حضرت فاطمہ انہیں لے کر گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، بلکہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے وفات پا چکی تھیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد وفات پا جاتی ہے، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ جو لوگ ایک مانتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک ہی بیٹی دی تھی۔ آگے اہل کتاب سے مباحثے کے تعلق سے مزید باتیں اور بھی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی کہ ان لوگوں سے کس مدعے کے پر کس طریقے سے باتیں کی جائے۔ قرآن وہ سارے اصول اور ضابطے بیان کر رہا ہے، اور یہاں ضمناً یہ باتیں بھی آتی ہیں کہ جب ہمارے سامنے ہمارے اپنے مذہب اور ہمارے دھرم سے علیحدہ کٹا ہوا یا اس کا مخالف شخص ہے تو ہمیں اس کے دین اس کے دھرموں کے بارے میں جاننا ضروری ہے، تاکہ ہم اس کو جان کر اسی طریقے سے اسے دعوت دے سکے، اور جو باتیں ان لوگوں کے دین کے اندر ہمارے اپنے دین کے مطابق مشترکہ ہے، مشترکہ چیزوں سے لے کر ہم دھیرے دھیرے جہاں پر اختلاف ہے ان کے اوپر ڈیبیٹ کریں، تو یہ آسان ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے اپنے درمیان اتنی باتیں تو پائی جاتی ہے نا، پھر وہاں سے آپ شروع کیجئے۔ کچھ باتیں جو ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں قرآن کے معنی اور مفاہیم اور تفسیر کو اسی انداز سے سمجھنے کی توفیق دے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحابہ نے جس طرح سمجھا، اور اسی کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔